وصل کی رات میں جو لطف اٹھا کرتا تھا، درد بن بن کے وہ اٹھتا ہے میرے سینے میں۔ لیجیے آج آپ کے پاس حاضر ہوں درد سینہ کے ساتھ، مطلب کہ درد سینہ کی کیا وجوہات، اقسام، علامات وغیرہ۔ دیکھیے مختلف اقسام ہیں جو کہ مکہ لگنے سے لے کے ہلکا سا پنچ لگنے سے لے کے بہت شدید درد تک بھی ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے سینے میں درد جیسے کوئی آپ کو گرائنڈ کیا جا رہا ہے، بعض اوقات وہ گردن، جبڑوں اور بعض اوقات بازوؤں تک، کمر تک بھی درد سینہ پھیل جاتا ہے۔ مختلف قسم کے سینے کے مسائل جس کا سبب بنتے ہیں، عموماً دل کی وجہ سے اس کو زیادہ خطرناک گردانا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کوئی اور درد سمجھ رہے ہوں اور یہ دل کا مسئلہ ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ درد سینہ اگر ذرا سا بھی ہو تو فوری طور پہ علاج کی طرف توجہ کیجیے۔ علامات کی بات کریں اگر ہم، تو بہتر تو ہوتا ہے کہ معالج سے تشخیص کرا لی جائے اگر تو مستقل یہ معاملہ چل رہا ہے۔ مطلب آپ معدے کے درد کو دل کا درد سمجھ لیں یا دل کے درد کو معدے کا درد سمجھ لیں تو دونوں جو ہے معاملات مناسب نہیں رہتے۔ کچھ علامتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر یہ ہوں تو دل سے متعلق معاملات خراب ہو سکتے ہیں کہ دباؤ یا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہو یا پیسنے والا، گرائنڈ کرنے والا درد محسوس ہو رہا ہو جو گردن تک، جبڑوں تک، کندھوں تک اور بازوؤں تک آ رہا ہو، خاص کر بائیں بازو کی طرف اگر آ رہا ہو، اور اگر چند منٹوں تک ہو درد اور حرکت کرنے سے بڑھتا ہو، پھر رفع ہو جاتا ہو، پھر مختلف شدت سے آ جاتا ہو، تو اس میں بھی امکان ہوتا ہے کہ دل کا مسئلہ ہے۔ سانس بھی تیز چلتا ہو، ٹھنڈے پسینے آتے ہوں یا چکر آنا شروع ہو جائیں درد کے ساتھ، متلی یا قے شروع ہو جائے، تو یہ بھی دل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری دیگر اقسام بھی ہیں، مطلب اگر آپ کا غذا منہ میں واپس آ رہی ہے، نکلنا دشوار ہو رہا ہے، جسم کی حالت تبدیل کرنے پہ، پوزیشن تبدیل کرنے پہ بہتری یا خرابی آ رہی ہے، یا گہرے سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو، سینے پر دباؤ آپ کو آ رہا ہو، تو یہ بعض اوقات معدے کی وجہ سے بھی یہ جو ہے وہ علامات ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھیپھڑوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، درد سینہ کے اگر اسباب کی بات کی جائے تو بہت سارے اسباب ہیں، تو اور وہ بھی سارے جو ہیں وہ عموماً بہتر ہوتا ہے کہ طبیب سے مشورہ کیا جائے۔ بہرحال دل سے متعلق اگر اسباب کی بات کی جائے تو دل کا دورہ جو پڑتا ہے وہ بھی ہے ایک خون کی نالی کے راستے میں بیسیکلی خون کا کوئی لوتھڑا پھنس جائے، کوئی کلاٹ پھنس جائے تو اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ انجائنا جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، مطلب آپ کی جو ہے وہ نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جو خون کی ہوتی ہیں، مختصر الفاظ میں، آسان الفاظ میں۔ اچھا، اگر اسباب کی بات کریں تو مختلف چیزوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں وجوہات کی وجہ سے۔ اگر دل کے اسباب کی بات کریں تو دل کا دورہ جو ہے اس کے سبب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کلاٹ ہوتا ہے۔ انجائنا کی بات کریں تو خون کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے، آپ کی جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہونے کی وجہ سے بھی انجائنا کا ایشو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ اینڈوکارڈائٹس ہوتی ہے، وہ جو اس کو جو دل کا جو غلاف ہوتا ہے، آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو اس میں سوزش یا ورم کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو درد اٹھتا ہے، اس میں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے یا بعض اوقات لیٹنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اسباب ہاضمے کی وجہ سے ہوں، درد سینہ ہو، تو اس کے اسباب ظاہر مختلف ہیں۔ اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہاضمے کی خرابی جو ہے وہ سینے میں جلن کی وجہ سے درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو غذا کی نالی جو ہے اس کے اندر تکلیف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ معدہ غذا کو واپس پھینکتا ہے اور بعض اوقات انہیل کرتے ہوئے یا کھانے کو نگلتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات جو لبلبا ہوتا ہے آپ کا یا پتا ہوتا ہے، ان دونوں کی خرابیوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پتے میں پتھریاں آ جائیں یا لبلبا جو پینکریاز ہے وہ آپ کا انفلیمیشن ہو جائے، متورم ہو جائے، تو اس سے بھی سینے تک جو ہے وہ درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ السر کی وجہ سے بھی معدے میں تکلیف تو ہوتی ہے، ساتھ سینے میں بیسیکلی آپ کو درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اچھا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہڈیوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، بیک بون کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، پسلیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک وہ دکھن ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں فائبرومائلجیا، جو کہ پٹھوں کی اور اس کی وجہ سے ہوتی ہے، پسلیوں کی وجہ سے. اور اگر ویسے چوٹ لگی ہو تو زخمی پسلیاں ہوں یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کی تو ظاہر ہے آپ کو وجہ جو ہے وہ پہلے سے ہی پتا ہے. اس میں آپ کو کم از کم یہ پتا ہے کہ آپ کو اس وجہ سے درد ہو رہا ہے. پھیپھڑوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ درد سینہ ہو جاتا ہے. پھیپھڑوں میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سم ٹائم کوئی نہ کوئی اس میں بھی کلاٹ ٹائپ بھی جم جاتا ہے، یا جو ہے وہ بلغم بہت زیادہ پھنسا ہو. بعض اوقات جو ہے وہ پلورائٹس ہو جاتا ہے جس میں پھیپھڑے آپ کے ورم آ جاتا ہے ان کے اوپر، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اور نمونیا تو ظاہر ہے بچے کو تقریباً ہو جاتا ہے، اور ہر بندے کو کبھی نہ کبھی عمر کے کسی حصے میں ہوا ہوتا ہے. پھیپھڑوں کے خراب ہو جانے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے. اور مطلب یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے علامات اسباب جو ہیں وہ آپ اس سے جان گئے ہوں گے. اگر اس کے علاوہ بات کی جائے ان علامات تو اسباب کی وجہ، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ خوف کی وجہ سے بھی سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی وہ دل میں ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے، سانسیں بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات موت کا خدشہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ خوف ہو جائے. اس کے علاوہ پرانی پہلے لاکڑا کاکڑا ہوتا تھا کسی زمانے میں، اس کی وجہ سے بھی اس کے دانے نکلتے تھے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ سینے میں بھی درد جو ہے اس کی علامتوں میں سے ایک تھا. اب کافی عرصہ ہو گیا کہ اس سے بچے ہوئے لوگ الحمدللہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ درد اگر بائیں طرف ہے نا تو یہ انجائنا یا پیریکارڈائٹس وغیرہ ہو سکتا ہے، اور اگر دائیں طرف ہو تو یہ عموماً پتا ہے، پتے کی پتھریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر درد کھانے سے متصل ہو تو معدے کی وجہ سے ہوگا، مطلب کہ کھانے کے بعد ہو رہا ہے یا کھانے سے پہلے ہو رہا ہے. اور اگر کھانسی کے ساتھ متصل ہو تو پھیپھڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے نمونیا اور پلوریسی وغیرہ. اور نگلتے ہوئے یا اس کے بعد تیزابیت سے ہو تو اس میں پھر جو ہے وہ یہ غذا کی نالی سے بھی متصل ہو سکتا ہے یہ درد. اچھا بہت ساری باتیں ہوگی. ٹیسٹوں کی بات اگر ہم کریں تشخیص کے لیے تو ہارٹ کے لیے تو جیسے سب سے پہلا ٹیسٹ تو ECG ہوتا ہے. اس کے بعد مختلف انزائمز اور کے لیے جو ہے وہ معالج آپ کو ٹیسٹ بتا سکتا ہے کہ آپ کون کون سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. پھیپھڑوں کے لیے سینے کا ایکس رے عمومی طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور اس میں دل کی بھی اور پھیپھڑوں کی کنڈیشن بھی پتہ لگ جاتی ہے. اور سٹی سکین بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے، کہیں کلاٹ تو نہیں ہے، اس صورت میں جو ہے وہ سٹی سکین کیا جاتا ہے. جو تھوڑے سے ذرا ہائر لیول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ جو ایکو کے بعد وہ اسٹریس تھیلیم وغیرہ ہوتے ہیں کہ دباؤ دے کے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا ہے، اینجیوگرافی کی جاتی ہے کہ خون کی کیا شریانیں بند ہیں وغیرہ. بہرحال اب ادویات پہ آتے ہیں. ادویات میں اگر دیکھا جائے تو مختلف اس کے لیے مختلف ادویات ہیں، جیسا کہ یوں کہہ لیں کہ سختی دل کی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آب فواد استعمال کیا جاتا ہے. وہ یہ مشہور نسخہ آخر میں بتاتا ہوں آپ کو. اور دل کی وجہ سے اگر مطلب ہو درد سینے میں تو اس میں جواہر مورا، صفوف جواہر اور ونجبار جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. جواہر اور لوبان استعمال کیا جاتا ہے. اور کلاٹس ختم کرنے کے لیے ریون چینی بھی استعمال کی جاتی ہے، ریون خطائی بھی استعمال کی جاتی ہے، ہمارا ارک قلبی بھی استعمال ہوتا ہے، شرح صدر ہے، آب فواد ہے، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ خون پتلا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ آب فواد ایک بہترین دوائی ہے. بہت سارے ادارے بناتے ہیں، ہمارا بھی بہت عرصے سے بن رہا ہے. اس کے علاوہ لہسن بہت اچھا ہے اس کے لیے، خون پتلا کرنے کے لیے. قلبی جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور دوا فرحت ہے وہ بہت اچھی ہے. تیزابیت کی وجہ سے اگر ہو رہا ہو تو پودینہ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے. صفوف سلیمانی ہے بہت اچھا، اس میں اثر انگیز ہے. حساسیت ہے دوائی ایک ہماری. اور دوائی السر بھی جو ہے وہ اس میں بہت استعمال ہوتی ہے. اچھا ڈپریشن کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو دل میں درد اٹھتا ہے اس کے لیے خمیرہ گاوبا نمبری جواہردار بھی آپ لے سکتے ہیں، خمیرہ مروارید خاص بھی لے سکتے ہیں.
اور پھیپھڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہو تو لو کے سپستہ اس میں بہت اچھی ہے، اور اگر تو وہ بلغم جمی ہوئی ہے اور صحیح طرح سے اندر سے نہیں نکل پا رہی تو اس صورت میں جو ہے وہ لو کے سپستہ کے ساتھ خمیرہ بنفشہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بہت تھوڑی سی مقدار میں اس میں کشتہ بارہ سنگا بھی آپ ملا سکتے ہیں۔ غذاؤں میں پیاز، سونف، شلجم، گاجر، بادام، اخروٹ وغیرہ بہتر ہیں، اور مضر میں تمام کھٹی چیزیں، کابب، شکیل، تلی ہوئی چیزیں بہتر ہے، ان سے پرہیز کیا جائے۔ دعا بتا دوں ایک، قرآن مجید کی آیت ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، سورہ توبہ کی غالباً، اور اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ تو اگر کوئی آپ کو مزید حل نہ سمجھ آ رہا ہو بلکہ حل سمجھ آ بھی رہا ہو تو وہ اپنی جگہ ہے، دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ظاہر ہے دوا کا بھی، لیکن دعا کا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، تو اللہ سے دعا کے ساتھ جو ہے یہ آیت بھی جو ہے وہ کم از کم 41 دفعہ جو ہے وہ پڑھ کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیجئے یا پڑھ کے دم کر لیجئے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس تکلیف کے اندر جو ہے وہ تخفیف کرے گا اور معاملات آپ کے بہتر کرے گا۔ تو کیسا رہا آج کا پروگرام؟ امید ہے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اگر کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا تو ہمیں اس سے ضرور مطلع کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسا جا رہا ہے یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا۔ امید ہے کہ فیڈ بیک میں آپ ہمیں اپنی رائے سے نوازیں گے کہ اس میں کیا کیا بہتری کی جا سکتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی